اندر اس کے کیا اثرات آتے ہیں، تو یہ آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ فرد چونکہ معاشرہ کی ایک بنیادی اکائی ہے، اس لیے اثرات کے لحاظ سے فرد اور معاشرہ میں ایک گہرا تعلق موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرد کی زندگی پر مرتب ہونے والے اچھے اثرات جو ہوتے ہیں وہ معاشرہ میں بھی اچھائی پیدا کر دیتے ہیں، اور فرد کی زندگی پر مرتب ہونے والے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ معاشرہ میں بھی ایک برائی پیدا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ جس طرح آخرت کا عقیدہ انفرادی زندگی کے مثبت انداز میں جو اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح یہ عقیدہ اجتماعی زندگی میں بھی ایک مثبت اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہم اس میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سے اثرات انداز وہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو ایک جو ہے ایک معاشرتی اتحاد و فکر ہوتی ہے، وہ ایک پیدا ہوتی ہے عقیدہ آخرت کی وجہ سے۔ جس معاشرہ کے افراد آخرت کا عقیدہ اپنا لیں گے اس میں ایک اتحاد فکر قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے گائز۔ ان کی سوچ میں ایک وحدت پیدا ہوگی، اور وہ سب اس دنیا اور اس زندگی کو ایک مطلب ایک پرماننٹ نہیں، ٹیمپرری اس کو سمجھیں گے، اور آخرت اور جو بعد میں آنے والی جو زندگی ہے اس کو وہ پرماننٹ کی شکل مطلب اس کو سمجھیں گے۔ تو اس طرح ان کے جو اعمال بھی ہیں وہ بھی ایک فلاح کے حصول کے لیے ہی ہوں گے، اور وہ اپنے دوسرے جو زندگی آنے والی جو زندگی اس میں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو صحیح بنانے کے لیے جو اچھے کردار ادا کریں گے، تو اس کی وجہ سے ایک معاشرتی اتحاد و فکر جو پیدا ہوگی، کیونکہ جہاں جس معاشرے میں جو لوگ ہوں گے ان کے انفرادی زندگی ایک اچھے اعمال میں گزریں گے، تو یقیناً وہ معاشرہ ایک اتحاد و فکر کا معاشرہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے معاشرتی امن۔ تو معاشرتی امن سکون بھی عقیدہ آخرت کا ایک بہت بڑا واضح ایک اثر ہے جو کہ اجتماعی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ معاشرہ کے تمام لوگ جب گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور نیکی کی طرف راغب ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ معاشرہ بہت ایک امن اور سکون کا ایک گہوارہ بن جائے گا، ٹھیک ہے گائز۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ روایات کی ترویج۔ آخرت پہ یقین رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ معاشرہ کے افراد زائل سے اجتناب کریں گے اور محاسن میں سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی وجہ سے معاشرہ میں ایک اعلیٰ اخلاق اقتدار اور روایات کی ایک ترویج ہوگی، جہاں گناہوں سے خود کو بچایا جائے گا، جہاں لوگوں کی مدد کی جائے گی، جہاں لوگوں کو ایک سچ کی طرف بلایا جائے گا، جہاں لوگوں کو ایک اچھائی کی طرف بلایا جائے گا، اور جہاں لوگوں کو ایک مطلب غلط کام سے روکا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فلاح انسانیت۔ تو گناہ سے جب اجتناب کیا جائے گا اور بدکاریوں اور بدفعلیوں سے دوری ہو جائے گی اور نیکی کی طرف خود کو راغب کریں گے، تو انہی کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ پیدا ہوگا جس معاشرے میں سارے جو انسان ہوں گے وہ ایک انسانیت کے فلاح کے لیے کام کریں گے، جو انسانیت کے جو ایک فلاح انسانیت ہوگا اس کا ایک علم بردار بن جائیں گے، سارے جو لوگ ہیں وہ انسان کی ویلفیئر کے لیے ہی کام کریں گے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ترقی و سربلندی کا ہے۔ ترقی و سربلندی گائز، جب ایک معاشرہ کے افراد میں ذمہ داری اور جوابدہی کا احساس بیدار ہوگا اور محاسن کی طرف شوق و لگن پیدا ہو جائے گی، تو اجتماعی لحاظ سے وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک ترقی اور ایک سربلندی کی طرف بڑھنے لگے گی، اور وہ بہت آگے جائے گی، وہ پھر ترقی کرنے لگے گی۔ جس طرح کہ آج کل جو ہمارے حالات ہیں، جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مسلمان ترقی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ آخرت پہ جو ان کا ایمان ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، جو توحید پہ جو ان کا ایمان ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، رسالت پہ جو ان کا ایمان ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، خاص کر جو وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے وہ سزا جزا کا ایک دن متعین ہے اور ہمیں آخرت پہ جو یقین رکھنا ہے، تو وہ چیز وہ بھول چکے ہیں، اس لیے وہ ترقی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اس لیے ان کے سوسائٹی میں فلاح انسانیت نہیں ہے، معاشرتی امن نہیں ہے، معاشرتی اتحاد و فکر نہیں ہے۔ اور لاسٹ میں گاز ایک مضبوط معاشرتی اقتدار کا فروغ بھی ہوتا ہے، جب افراد معاشرہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے نڈر ہوں گے، بے خوف ہوں گے اور بہادر بن جائیں گے، اور جب شہادت اور جہاد کا جذبہ ان میں آ جائے گی، تو ایسی مضبوط معاشرتی اقتدار کو فروغ حاصل ہوگا۔ پھر ایسی معاشرہ کو بھی کوئی ایک محکوم نہیں بنا سکیں گے، اور وہ ناقابل تسخیر ہو جائے گی، تو اور ایک مضبوط معاشرہ اور بن جائے گی، اور معاشرت اقتدار کا فروغ ہوگا۔ تو گائس یہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں اجتماعی زندگی، وہ ہمارے پاس یہ 5 مین ہیں، آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں سے۔